قادرہ سرورہ رہنما دست سنی گالی نہیں دیتا، قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرتا ہے۔ اگر ڈھول بجانا اچھی بات ہے تو بتاؤ کیا آمینہ کے لال نے ڈھول بجائے؟ معاذ اللہ، کربلا میں ڈھول یزیدیوں کے پاس تھا یا حسینی خیمے میں؟ ارے بابا، حسینی خیمے میں قرآن کی تلاوت کی صدائیں آ رہی تھی اور تلواروں کی جھنکاریں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ تو سودا کرنے گئے تھے بابا نا، اللہ سے تجارت کرنے گئے تھے۔ یہ عجیب معاملہ ہے بابا۔ تو یہ کب تک جواب دو گے بابا تم لوگ؟ معارضے قائم کرو۔ اچھا بتاؤ، کیا امام حسین نے شہادت پر ڈھول بجایا؟ تھوڑا سا سمجھو بابا، معارضہ قائم کرو۔ امام حسن نے، امام حسن کی شہادت پر امام حسین نے؟ جی نہیں۔ امام حسین کی شہادت پر کیا حضرت امام زین العابدین نے؟ کہ نہیں۔ کہ امام زین العابدین کی شہادت کے بعد حضرت امام باقر نے؟ امام باقر کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق نے؟ نہیں۔ اہل بیت کے کسی امام نے؟ ارے وہ اہل بیت کے امام ہے، اللہ قرآن میں ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ اے نبی کے گھر والوں، ہر برائی سے تمہیں اللہ نے پاک رکھا۔ پاک کیا نہیں، اعلی حضرت فرماتے پاک رکھا۔ اور کب سے رکھا؟ اللہ کا یہ جو فرمان ہے، انما یرید، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ ازلی ہے، ابدی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کا خانوادہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، بلکہ نبی آخر الزمان کا ظہور دنیا میں ہوا نہیں ہے، تب سے اللہ نے نبی کے گھر والوں کو پاک فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جیسے وہ ازلی ہے، اس کے ارادے بھی ازلی ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کتنا عظیم بہتان ہے۔ یہ ڈسکو کہاں سے آیا؟ آج دیکھ لو سوشل میڈیا کے ذریعے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے بابا، میں بغداد شریف میں امام علی مقام کی بارگاہ میں گیا تھا۔ بغداد سے پہلے کربلا گئے بابا۔ بغداد سے پہلے کہاں گئے؟ کربلا میں۔ یہ ایک بھی مسجد نہیں ملی۔ اس نقطے پر دھیان دیں آپ، اس نقطے پر آپ دھیان دیں کہ بغداد سے اس وقت آپ کربلا چلے جائیں، آپ کو ہزاروں حسینیاں مل جائیں گے، امام بگاڑے، امام باڑا جس کو کہتے ہیں امام بگاڑے مل جائیں گے، لیکن کہیں مسجد نظر نہیں آئے گی۔ اور اس حسین کی عظمت کو سلام، اس حسین کی عظمت کو سلام جس نے اپنا سر بھی دیا ہے خدا کی بارگاہ میں تو سجدے کی حالت میں دیا ہے۔ شہادت حسین کا یہ بھی زرین پہلو ہے جو اور شہادتوں سے آپ کو ممتاز کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، یاد رکھنا، اور ایک ہے شہادت، عبادت شجر ہے اور شہادت اس کا ثمر ہے۔ عبادت بقا کا نام ہے اور شہادت مر کر فنا ہو کر بقا حاصل کرنے کا نام ہے۔ عبادت فنا ہونے کا نام ہے اور شہادت، عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام کے سجدوں کی عظمت، اللہ اللہ۔ زندگی میں بابا پیدل 25 مرتبہ حج کیے بابا، مسجدوں کا وقار امام نے سمجھایا ہے۔ امام علی مقام اور کربلا والوں کے غم میں اگر غم کبھی فطری طور پر آ جائے تو ایسی حالت میں رونے والوں، کبھی تم نے خبر لی ہے؟ کبھی پوچھو اپنے امام کی روح سے کہ شہزاد رسول کربلا میں آپ کا غم کیا تھا؟ تو امام کی روح آواز دے گی، نانا کے دین کی حفاظت، یہی تو کربلا میں میرا غم تھا۔
کربلا کی دھرتی پر میں نے جو اپنا خانوادہ دیا ہے دین کی حفاظت کے لیے، سجدوں کی لذت کو بچانے کے لیے، اور بابا آج بغداد چلے جاؤ صرف ڈھول بجاتے ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ تھے بابا. میں سمجھتا ہوں بابا ٹھیک ہے، تعزیے کی عظمت اپنی جگہ پر، اعلیٰ حضرت نے جس شرائط کے ساتھ بیان کیا ہے، جس شرائط کے ساتھ، اس پر کوئی کلام نہیں ہے. یقیناً وہ جو ہیں برحق ہیں، لیکن مروجہ تعزیہ داری آج جو خرافات ہو رہے ہیں، میں بابا سوچنے لگتا ہوں کبھی کبھی کہ اسلام میں یہ چیز اگر اتنی، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار تو اہل بیت اطہار تھے بابا. حقدار کون تھے؟ اہل بیت اطہار میں امام زین العابدین نے، میں بحیثیت سید یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے جسے سمجھانا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھانا، لفاظی مت کرنا، لفاظی مت کرنا. اس لیے کہ حسین کے نانا نے ارشاد فرمایا تھا، جہاں مولا علی کی مولائیت کا اعلان ہوا ہے وہاں پر حضور نے اور بھی ایک اعلان فرمایا تھا. ارشاد فرماتے ہیں انا تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتے ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعطرت اہل بیتی، اور میری اہل بیت عزیزان ملت اسلامیہ. جہاں پر مولا علی کی مولائیت کا اعلان ہوا ہے وہاں پر حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن تمہاری رہبری کے لیے ہمیشہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بابا. تو عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، دین کے مسائل قرآن سے بنتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب شیعوں کی نقالی چل رہی بابا، اور کہاں تک پہنچ گئے بابا. دیکھو نا بابا سب کیا حالات جو ہیں اس وقت، امت مسلمہ کن حالات سے گزر رہی ہے. فلسطین اور غزہ کے مسلمان کس حالت میں ہے. میاں مسلمانوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو خبر ہے جو 1 لیٹر پانی ہم اور آپ 20 روپے 15 روپے کی بوتل میں لیتے ہیں، آج وہ پانی تقریباً کم و بیش 5 ہزار روپے انڈین کرنسی کے حساب سے وہاں پر بیچا جا رہا ہے. مسلمانوں، پانی کے قطرے قطرے کے لیے آج فلسطین کی سرزمین ترس کر رہ گئی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں، تعزیے پر چڑھاوے چڑھانے والوں، کیا حسین کے نانا نے اور امام حسین نے، کیا امام حسین کربلا میں اسی لیے گئے تھے؟ کیا ان کا خیال نہیں تمہیں؟ ان کی حیا نہیں، پاسولیات نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کا یہ کون سا تصور پیش کیا جا رہا ہے جس تصور میں نہ صحابہ کی اتباع نظر آ رہی ہے، نہ اہل بیت کی اتباع نظر آ رہی ہے. یہاں تو شیعی پورا سارا کالا ہے سب بابا. اچھا چھوڑنے بھی تیار نہیں بابا سب. ارے جب گئے ہو تو مکمل جاؤ نا، ٹھپا لگوا لو نا، ہاں ہو گئے شیعہ ماد اللہ رب العالمین. اچھا وہ بھی کرنے تیار نہیں. ہم سنی ہے بولتے بابا. کیا بولتے؟ سنی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام کی شہادت کے بعد اور آپ کے جانثاروں کی شہادت کے بعد، اہل بیت کی شہادت کے بعد ڈھول تاشے یزیدیوں نے بجائے تھے. ارے اعلی حضرت کا نام لے کر دھوکہ دینے والے حشمتی کتے کیا اپنے باپ داداؤں یا اپنے بچوں بچیوں کے مرنے پر ڈھول بجائے گا؟ اور مجھے بتا کہ اگر ڈھول بجانا یا تعزیہ نکالنا اسلام میں اتنا ہی بنیادی، اتنی اہمیت تھی، تو مجھے بتائے، کوئی مجھے سمجھائے کہ تعزیہ نکالنے کا سب سے پہلا حق، زیادہ حقدار حضرت امام زین العابدین تھے. ہم تعزیہ نکالنے کے لیے، ڈھول بجانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ظالموں تمہیں بتانا پڑے گا کہ کربلا کے واقعے کے بعد کیا امام زین العابدین نے ڈھول بجایا؟ امام باقر نے ڈھول بجایا؟ امام باقر نے تعزیہ نکالا؟ امام موسیٰ کاظم نے تعزیہ نکالا؟ امام تقی نے ڈھول تعزیہ نکالا؟
کیا امام نقی نے، امام علی نے، امام رضا نے، اہل بیت کے، اور کیا ان سے زیادہ تم کو حسین کی محبت کا جو تم دعویٰ کرتے ہو جھوٹے؟ ہم تعزیہ نکالنے تیار ہے بابا. اور ایک چیز دھیان میں رکھنا، ایک ہے تعزیہ بنا کر رکھنا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے بشرائط کہ ایک جگہ پر بنا کے رکھے، شریعت کے دائرے میں جو اس کے شرائط ہیں وہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے. لیکن آج یہ مروجہ جو تعزیہ داری ہے، پھیرے لگائے جاتے ہیں، گھوڑے لگائے نکالے جاتے ہیں، دلدل نکالے جائیں گے. ارے کیا اہل بیت کے اماموں نے یہ سارے کام انجام دیے؟ ارے یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ امام حسین کی شادی ہوئی، حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، ڈھول نہیں بجا. حضرت حسین کی شادی ہوئی، ڈھول نہیں بجا. امام حسن کی شادی ہوئی، ڈھول نہیں بجا. ارے ان نبی کے گھر والوں کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجا، اور ان کے یوم شہادت پر تم ڈھول بجانے کی ترغیب دیتے ہو قوم کو. تمہیں حیا نہیں آتی؟ اپنے آپ کو تو حشمتی کہتا ہے، اپنے آبا و اجداد کا تجھے حیا نہیں رہا؟ کیا تجھے مرنے کے بعد اہل بیت اطہار کو چہرہ نہیں دکھانا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ اور شریعت قرآن اور حدیث سے، کس سے؟ قرآن اور حدیث سے. مجھے کوئی بتائے کیا قرآن میں، کیا حدیث میں تعزیہ نکالنے کا یا ڈھول بجانے کا ثبوت موجود ہے؟ یہ تعزیہ کب کی پیداوار ہے؟ ارے امام حسین کی بارگاہ میں اگر عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے تو ایسی محفلیں سجاؤ، قرآن خوانی کرو، ان کے اصالے ثواب کے لیے مسجدیں بناؤ، ننگر بناؤ، شادیاں کراؤ، یتیموں کی پرورش کرو. یہ وہ سارے کام ہیں جن کاموں کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اور یہ کون سا طریقہ ہے بابا؟ اس لیے اپنے آپ کو جو سنی کہتے ہیں اور اس کے باوجود، اچھا میں خود جو ہے نا بابا کئی مرتبہ میں پڑھتا رہا. اب اس محفل میں کتنے لوگ ہیں دیکھو بابا، سادات غیر سادات علماء حفاظ سب ہے، سب کو امام علی مقام سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے سب کو محبت ہے. اور اہل بیت کا معاملہ، خصوصاً مولا علی کا معاملہ، اب آپ کو بتاؤں میں، یقیناً حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. ہم اس ترتیب کے بدیل و جا معترف ہے، لیکن نعرہ آج بھی اگر بلند آواز سے لگتا ہے تو حضرت مولا علی حیدر کرار کا نعرہ بلند آواز سے لگتا ہے. لوگوں کی ایک اپنی ایک رجحان ہے، ایک تعلق ہے مولا علی کی ذات گرامی سے، اہل بیت اطہار سے. حضور کا گھرانہ ہے نا، کوئی معمولی بات نہیں نا بابا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ تعزیہ حوالے آپ ذہن میں رکھیں کہ تعزیے کے حوالے سے آج مجھے کوئی سمجھائے، مجھے جواب دے کہ تعزیہ اگر اسلام میں، سالا پورا ٹھوس کے رکھ دیا ہے اسلام میں جو ہے تعزیے کو لا کر، کہ اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں جیسے. ارے امت کس حالت سے گزر رہی ہے، کیا خبر ہے؟ الحمدللہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، پل پل پہ، پل پل کی عالم میڈیا پر ہماری نظر رہتی ہے. فلسطین میں کیا چل رہا ہے، غزہ میں کیا چل رہا ہے، مصر میں کیا چل رہا ہے، لبنان میں کیا چل رہا ہے، کون سا مسلمان کہاں پریشان حال ہے، اور وشال گڑھ کی سرزمین پر مسلمانوں پر کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. الحمدللہ ہم بیدار رہتے ہیں، ہمیشہ بیدار رہتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں بابا. اہل بیت اطہار کے دشمن ہے یہ دشمن. کیا کوئی اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول تاشے بجائے گا میت پر؟ اور ایک شہادت نہیں، ایک شہادت نہیں، کتنی شہادتیں عزیزان ملت اسلامیہ. تو یہ سوشل میڈیا پر جو اپنے آپ کو حشمتی کہہ رہا ہے، اسے اپنے آبا و اجداد کی تعلیم کا لحاظ نہیں ہے، اسے پسے پش ڈال دیا ہے. اچھا معلوم ہے آپ کو، میں نے تحقیق کی اس کے اوپر کہ تعزیہ آخر ہے کیا مسئلہ اتنا. ہندوستان کے بعض علاقوں میں جانتے ہیں تعزیے کے اوپر 25 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ کے چڑھاوے چڑھتے ہیں. ارے بابا نوٹ پانی کی برسات ہے. اب سمجھ میں آیا
کہ وہ حشمتی ملا تعزیے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. تعزیہ جو ہے تعزیہ اصل نہیں ہے، تعزیے کے بہانے جو میوہ ہے اہل بیت کے نام پر. ارے میاں اگر اہل بیت کا خزانہ تجھے چاہیے تو حلال کا کھا، حلال کا